اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سجدہ سہو کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس ضمن میں اب اگلے درس میں ہم نماز کی آداب اور مستحبات کے بارے میں بات کریں گے۔ اچھا، پھر پچھلے درس میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ بعض اصول میں نے مردوں اور عورتوں کے الگ الگ طریقے بتائے ہیں نماز میں، تو یہ آٹومیٹکلی اس بات کا رد ہے جو عام طور پہ ایک عجیب سا آج کل فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ پچھلے 20 سال کے اندر یہ بات سننے میں آئی ہے، اور اس پہ بڑا زور بھی ہے آج کل کہ عورت مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی یہ وہی بات ہے یہ کہ ایک جگہ پر ایک چیز پچھلے 1300 سال سے 1400 سال سے پریکٹس ہو رہی ہے، اور پھر اس کے اندر قرآن اور حدیث اور فتاوی اور تمام چیزیں ایک مدون طور پر موجود ہیں، اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، اور بیچ میں آ کے کوئی کہہ دے نہیں جی آپ تو 1300 سال سے کام ہی غلط کر رہے ہیں، یعنی یہ تو فتنے والی بات ہے۔ اچھا، وہ جو بات کرتے ہیں ان کی اپنی اصل بھی کوئی نہیں ہے، وہ بیسیکلی اپنے طریقے کو، اپنی فہم کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ایک نئے لوگ آئے ہیں نا مارکیٹ میں، تو اپنے آپ کو مارکیٹ کیسے کریں؟ اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آلریڈی ایگزسٹنگ چیزوں کو کہو کہ یہ غلط ہے اور وہ غلط ہے۔ اس لیے آپ زیادہ تر ان لوگوں کے اگر بیانات سنیں، جیسا کہ میں سنتا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ 90% آف ان کا جو بیان ہوتا ہے نا وہ دوسرے کی تنقید پر ہوتا ہے، اور 10% انفارمیشن پر بیچ بیچ میں آپ اٹھا لیں، اور وہ کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہوتی جو دوسرے مکتبہ فکر میں موجود نہ ہو۔ تو کسی پہ لان تان کرنا، اور کسی کی صرف برائیاں ڈھونڈنا، اور کسی کی جو اچھائیاں ہیں ان کو بھی برائی بنا کر پیش کرنا، اور آدھے آدھے سچ بیان کرنا، اچھا، اور اپنے جاہلانہ تصورات کو علم بتا کر پیش کرنا، اور سامنے ان کو پتہ ہے نا جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی علم نہیں ہے، تو ان کو وہ بات بتانا جو ان کو اوور سمپلیفائڈ ریلیجن ہے، اٹریکٹ کر رہا ہے۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں، اور یہ تفرقہ ڈالنے والی باتیں ہیں۔ ان کو کب عقل آئے گی کہ ہم نے امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے؟ یعنی ایسے ایسے فرقے ہیں، 100-150 سال بھی ان کی عمر نہیں ہے، اور تنقید کرتے ہیں ائمہ کرام پر، امام ابو حنیفہ پر، امام شافعی پر، امام مالک پر، امام احمد ابن حنبل پر تنقید کرتے ہیں۔ جاہل ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کا علم کیا تھا۔ اور اسی طرح جہالت اس طرح بھی مبنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی بخاری اور مسلم میں دکھائیں۔ یہ بھی ایک جہالت والی بات ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جب اپنے علم کو جمع کیا تو انہوں نے اپنی کتاب میں چند حدیثوں کو جمع کیا، اور اس بات کو واضح کر دیا کہ میری کتاب کل علم حدیث نہیں ہے۔ اچھا، ان سے پوچھو کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ صحیح احادیث کے کتنے درجے ہیں، تو وہ آپ کو یہ بھی نہیں بتا پائیں گے کہ صحیح احادیث کے 7 درجے ہیں، اور احادیث کے درجات کے متعلق الاتقان جو لکھی ہے امام سیوطی نے، اس میں 90 سے زائد درجات ہیں احادیث کے، اور یہ سارے درجات حدیث کے راویوں پر ہیں۔ لیکن اب جہالت کا کوئی علاج تو ہے نہیں، تو اس لیے ایسے فتنوں سے انسان کو علم کے ذریعے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ باتیں کسنا تو بہت آسان ہے، چھوٹے چھوٹے جملے انہوں نے بنا لیے ہیں جو کہتے ہیں عورت مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عورت مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر وہ احادیث کا کیا کریں جو تفریق کرتی ہیں؟ اب کون سمجھائے ان کو؟ بہرحال اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب وہی بات ہے کہ اپنی مرضی کی چند حدیثیں اکٹھی کر لیں، اور پھر دوسرے کی کوئی حدیث مانے ہی نہ، تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا۔ تو یہی وہ بات ہے کہ ایک لڑکے کی دوسرے لڑکے سے شرط لگ گئی، ایک نے کہا دودھ سفید ہوتا ہے، دوسرے نے کہا نیلا ہوتا ہے، تو اس کی ماں نے جس نے کہا نیلا ہوتا ہے، اس نے کہا تو شرط ہار گیا۔ کہتے ہاروں گا تو تب نہ جب مانوں گا، میں مانوں گا ہی نہیں کہ نیلا نہیں ہوتا۔ تو بس وہی حال ہے ان کا۔ اللہ حفاظت رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ ان سب کو عقل دے کہ یہ وقت ہے امت کو جوڑنے کا، یہ توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ سب کو اپنی اپنی مارکیٹ بنانی ہے۔ مارکیٹنگ ٹیکنیکس سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوگا اس امت کا۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر زمانے میں ایک جماعت کو رکھتے ہیں جو صحیح ہوتی ہے، جو سچی ہوتی ہے، جو جوڑنے والی ہوتی ہے، توڑنے والی نہیں ہوتی، جو علم کا منبع ہوتی ہے، جہالت کا منبع نہیں ہوتا۔ دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں نے بڑے بڑے جبے پہن لیے اور دستاریں پہن لی اور وہ شملے باندھ لیے اور ٹوپیاں لگا لیں، اور یہ ظاہری وضع قطع کا نام دین کبھی بھی نہیں رہا۔ دین میں یہ شامل ہے، صرف یہ دین نہیں ہے کہ تم ظاہر کو سنوارو اور باطن میں غلاظت بھری ہوئی، بڑے بڑے جبے پہنے ہوئے ہیں، چغے پہنے ہوئے ہیں، سر پہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں،
اور اس کے رکھی ہوئی ہیں، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بڑا جو ہے وہ خدمت کرنے والا دین کا کوئی نہیں ہے. کسی نے عربی لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور بتانا چاہ رہا ہے کہ میں حرمین سے بڑا قریب ہوں، حالانکہ حضور کا یہ لباس بھی نہیں تھا. اگر تم حرمین کی طرف اس کی طرف جا رہے ہو تو حضور نے تو کبھی یہ لمبے لمبے جبے نہیں پہنے. تو بات یہ نہیں ہے، ان وضع قطع میں، ان ظاہری احوال میں دین نہیں رکھا. دین کی اصل باطن ہے، اپنے باطن کو سنوارنا ہے. ظاہر میں یہ تمام چیزیں جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ظاہری عمل ہیں، لیکن ان کو کرنے میں اگر باطن شامل نہ ہو، اندر نہ شامل ہو انسان کا، تو یہ عمل پھر بوجھ لگتے ہیں. لیکن اگر تمہارا اندر ٹھیک ہونا تو یہ عمل اتنے پیارے لگتے ہیں کہ تمہارے برابر ایک آدمی کھڑا ہے، کسی نے سینے پہ ہاتھ باندھا ہے، کسی نے ناف پہ باندھا ہے، کسی نے ناف سے نیچے باندھا ہے، کوئی زور سے آمین کہتا ہے، کوئی آہستہ آمین کہتا ہے، کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ سب اتباع محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں. ہمارے مسلم ممالک سے زیادہ سکون تو ہمیں یہاں نظر آتا ہے. یہاں مسجدوں میں ہم جاتے ہیں، ہم امامت کرتے ہیں، ہمارے پیچھے شافعی بھی کھڑے ہیں اور مالکی بھی کھڑے ہیں اور حنبلی بھی کھڑے ہیں اور حنفی بھی کھڑے ہیں. یہاں تک کہ یہاں پہ ہماری مسجدوں میں شیعہ حضرات بھی آتے ہیں، ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے جمعوں میں آتے ہیں، ہمارے خطبے سنتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں. ہم نے تو کبھی تفریق نہیں کی اپنی مسجدوں میں یہاں پر. تو اسلام تو یہاں زیادہ زندہ معلوم ہوتا ہے مغرب میں. بہرحال اللہ ہم سب کو ہدایت دے. تو نماز کی آداب و مستحبات کی طرف آ رہے تھے. یہ چیز میں اس لیے بتائی ہے کیونکہ اس کی بہت ضرورت ہے ان تمام لوگوں کو جو سن رہے ہیں کہ خدا کے لیے مت لڑو، خدا کے لیے مت لڑو اور جڑو آپس میں. اور ان تفرقہ ڈالنے والوں کو اور اپنی طرف سے یہ 1.5 انچ کی مسجدیں بنانے والوں کو کہو کہ خدا را ہمیں معاف کرو، اور خود بھی پڑھو اور خود بھی ہدایت پکڑو. کوئی غلط نہیں ہے، سب کی اپنی تحقیق ہے. کوئی حدیث کے اوپر عمل پیرا ہے، کوئی حدیث کی طرف عمل پیرا ہے، کسی نے ایک سے زائد حدیث کو ملا کر عمل کیا ہے، اور سب کی روحیں صحابہ تک جاتی ہیں. کوئی عبداللہ ابن عباس کو فالو کر رہا ہے، کوئی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فالو کر رہا ہے. تو کیا مسئلہ ہے بابا؟ کیا مسئلہ کیا ہے ان کو؟ بس میری مانو، اللہ ہدایت دے. بہرحال نماز کی آداب اور مستحبات کی طرف آتے ہیں. یہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت مردوں کو اپنے ہاتھوں کا آستین یا چادر سے باہر نکال لینا، بشرطے کہ سردی وغیرہ کا کوئی عذر نہ ہو، اور عورتوں کا ان کو چھپائے رکھنا. یہ نماز کے آداب میں ہے. ٹھیک ہے، تو میں پہلے بتا رہا ہوں اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ گناہگار تو نہیں ہے. تو اس کے لیے خدا را تنقید کا کسی کو نشانہ نہ بنائے. یہ میں آپ کی اصلاح کے لیے آپ کے لیے بتا رہا ہوں. اگر آپ کریں سبحان اللہ، اپنے گھروں میں رائج کریں سبحان اللہ، کسی کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. اچھا، اسی طرح قیام کی حالت میں اپنی نظر سجدے کے مقام پر رکھنا یہ بہترین طریقہ ہے. آپ کی نظر، لوگ اکثر پوچھتے ہیں میں اپنی نظر کہاں رکھوں؟ سجدہ، جہاں تم نے سجدہ کرنا ہے وہاں تمہاری نظر ہونی چاہیے جب تم قیام میں ہو. اور رکوع کی حالت میں تمہاری نظر کہاں ہونی چاہیے؟ اپنے قدم کی پشت پر، یعنی جو تمہارا جو پاؤں ہے نا، اس کے جو ابھار ہے نا، اس کے اوپر تمہاری نگاہ ہونی چاہیے. تو قیام میں نظر ہو مقام سجدے پر، رکوع میں نظر ہو پاؤں کے ابھار پر، اور سجدے کی حالت میں اپنی ناک کی طرف، اور قعدے کی حالت میں زانو پر، یعنی یہ جو تمہارا جس کے اوپر تم ہاتھ رکھتے ہو نا، یہ تمہارے زانو جو ہیں ان کے اوپر، اور سلام پھیرتے وقت اپنے کندھوں پر نظر ہو. تو اب یہ نظر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ نظر کدھر ہو نماز میں. تو اب دیکھیں نا، کچھ لوگوں کو میں نے غور کرتا ہوں، میں گزرتا ہوں تو وہ گزرنے والے کو ایک نظر یوں اٹھا کے دیکھتے ہیں پھر نیچے دیکھ لیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے نماز میں. اچھا، نماز میں حتی الامکان ان چیزوں کو انسان کنٹرول کرے جس سے آب و ہوا میں ایک چیز پیدا. مثال کے طور پہ اب کچھ لوگ کھانستے ہیں. اب کھانسنے کے بھی کچھ آداب ہیں. کچھ لوگ ایسی ہوا میں کھانس دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے. یہ جب آپ کھانستے ہیں نا تو وہ جرم سپریڈ ہوتے ہیں ماحول میں، پھر کارپیٹس وغیرہ ہوتی ہیں اس کے اوپر پینیٹریٹ کرتے ہیں، اور ان کی ایک لائف ٹائم ہوتی ہے جرمز کی، فوراً نہیں وہ ڈیزالو ہوتے، پھر وہ سپریڈ ہوتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ اپنے ہاتھ میں کھانستے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جرمز آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ جب لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ نے وہ جرمز ان کے ہاتھوں میں منتقل کر دیے. اب معاذ اللہ کوئی بغیر ہاتھ دھوئے کھا لے، اب وہ بیمار ہو گیا. تو اب کھانسنے کہاں کھانسیں؟ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو لٹرلی بہت زیادہ کھانسی آ رہی ہے
تو آپ کا یہ جو کپڑا ہے نا، دامن کا یہ جو لمبے آستین ہیں، اس کے اندر جہاں پر یہ آپ کا ٹلٹ آتا ہے نا، ایلبو ہے ایک طرف اور یہ اندر جو ایک آپ کا ٹلٹ آتا ہے، تو ادھر آپ کھانس لیں اپنے بازو میں، تاکہ اگر آپ کے کپڑے کے اوپر بھی آ رہا ہے تو آپ کے کپڑے کے اوپر آ رہا ہے نا، کسی اور کے اوپر تو نہ جائے۔ تو ہر چیز کے آداب ہیں۔ کچھ لوگ گیلے پاؤں کے ساتھ مسجد کی کارپیٹ کے اوپر آ جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کارپیٹ کے اوپر ٹھنڈا چیزیں پڑنے سے، ڈیمپنس سے اس میں پینیٹریٹ کر جاتی ہے، پینیٹریٹ کر کے اس کے اندر وہ فنگس پروڈیوس کرتی ہے۔ اچھا، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، فنگس ہوتا ہے ان کے ناخنوں میں، ان کے پاؤں میں، اب وہ تمام جراثیم کارپیٹ پہ چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اب جو ان کے پیچھے آئے گا اس کو وہ بیماری لگے گی۔ اچھا، پھر کسی کے لیے وہ سجدے کا مقام ہوگا۔ اسی طرح ان لوگ یہ احتیاط نہیں کرتے کہ بدبودار پاؤں اور بدبودار موزوں کے ساتھ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اب وہ جہاں کھڑے ہیں وہاں پیچھے والا جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ سجدہ 3 سیکنڈ 5 سیکنڈ کا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کو کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جہاں پہ شدید پسینہ آتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کے مثانے بہت بڑے ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ پسینہ آتا ہے، تو اب وہ اس حالت میں مسجد میں آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑے رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہر انسان یہ کوشش کرے کہ مسجد میں آتے ہوئے میں خوشبو لگا لوں، زیادہ تر بغلوں وغیرہ میں، اچھا پھر صفائی کا احتیاط کروں، بالوں کو کاٹوں تاکہ بدبو کم پیدا ہو، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ سب آداب میں آتی ہیں نماز کی۔ اچھا، اسی طرح لوگ جمائی لیتے ہیں بڑا منہ کھول کے، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں انسان ہے کہ کوئی ہپوپوٹمس ہے۔ منہ پہ بندہ ہاتھ رکھے تاکہ اندر جو منہ کی پشت ہے وہ نظر تو نہ آئے نا۔ اچھا، بہرحال قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والا تشہد بلا کمی و زیادتی کے پڑھیں تو اب آپ کو زیادہ تر یہی نظر آئے گا، جو احناف ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، ان کی زیادہ تر روایتیں جو ہیں، زیادہ تر فقہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہی علاقوں میں انہوں نے زیادہ تر تعلیم پائی جہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کے شاگردوں کا دورہ تھا، اسی لیے ان کی زیادہ تر فقہ میں آپ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نظر آئیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بنایا، معاذ اللہ، انہوں نے وہی نقل کیا ہے جو حضور سے سنا ہے، اور یہ مکی دور میں بالکل اوائل صحابہ میں سے ہیں، تو انہوں نے جو دعا پڑھی ہے وہی تشہد میں جو انہوں نے سکھائی ہے آپ پڑھیں۔ اچھا، قنوت میں بھی اسی خاص دعا کا پڑھنا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو دعا اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اچھا اس کے بعد اگر یہ دعا بھی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں نا، جو ہمارے شوافع بھائی ہیں، جو ہمارے حنابل بھائی ہیں، وہ یہ دعا پڑھتے اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک، پوری دعا پڑھتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے۔ آپ دیکھیں مکے وغیرہ میں بھی جب وطر کی ہوتی ہے نا، رمضان میں جو ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں اس میں وہ یہی پڑھتے ہیں۔ اچھا، ان کے ہاں رکوع کے بعد اور رکوع سے پہلے یہ فرق ہے، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں رکوع سے قبل، اور وہ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں حضور سے ثابت ہیں، جھگڑا کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو احناف کے نزدیک زیادہ رائج ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے۔ اچھا، تشہد جو احناف کے نزدیک زیادہ رائج ہے وہ یہی ہے جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پورا۔ اچھا، دوسرا تشہد جو ہے تھوڑی سی ویریشن کے ساتھ، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، وہ بھی اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اہل بیت ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں وہ زیادہ رائج ہے، وہ اس کو التحیات المبارکات للہ سے شروع کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات کے بجائے التحیات المبارکات اللہ سے شروع کرتے ہیں، ختم ہو، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جھگڑے والا بھائی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا یہاں مقصد یہی ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے نا، سجدہ سہو کے کچھ اصول ہیں، اوپر نماز کے فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات ہم نے بھی آپ کے سامنے پچھلے درس میں ذکر کیے ہیں۔ اب ان تو اجمالی طور پر سجدہ سہو کے واجب ہونے کے اصول جہاں ذکر کر دیتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو سجدہ سہو کے یہ وجوہات ہیں جس سے وہ واجب ہوتا ہے۔ ایک،
نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو بھول کر ترک کر دیں. واجبات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان میں سے کوئی واجب اگر آپ بھول کر ترک کر دیں. اچھا، کسی واجب کو اس کے مقام سے آپ مؤخر کر دیں، دیر سے ادا کریں. کسی واجب کی تاخیر ایک رکن کی مقدار کر دیں، یعنی اس کی جو ڈیلے پروسیس ہے وہ اتنا زیادہ ڈیلے ہو جائے، ایک رکن کی مقدار ہو جائے. اچھا، کسی واجب کو دو مرتبہ ادا کر لیں. اسی طرح کسی واجب کو متغیر کر دیں، جیسے جہری نماز میں آہستہ اور آہستہ والی نماز میں بلند آواز سے قرأت کر دی آپ نے. اچھا، نماز کے فرائض میں سے کسی فرض کو اس کے مقام سے مؤخر کر دیں. نماز کے کسی واجب کا پہلے بتایا تھا نا، کسی واجب کو اس کے مقام سے مؤخر کر دیں، ایک یہ سجدہ سہو کی. نماز کے فرائض میں سے کسی فرض کو اس کے مقام سے مؤخر کر دیں. اچھا، کسی فرض کو اس کے مقام سے پہلے ادا کر دیں. اچھا، پھر کسی فرض کو 2 مرتبہ بھولے سے ادا کر لیں، تو اس موقع پر بھی آپ کو سجدہ سہو پڑ جائے گا. اب رکوع ہے، مثال کے 2 دفعہ کر دیا معاذ اللہ، فرض ہے. اچھا، سجدہ سہو کا طریقہ بھی علماء نے بیان کیا. عبادات کے اندر اصل یہ ہے کہ اسے کمال کی صفت کے ساتھ ادا کیا جائے، اور صفت کمال کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے. تو جس وقت شریعت کے تقاضے کے مطابق نماز میں کوئی کمی یا زیادتی ہو جائے اور اس کی وجہ سے نماز کے اجر و ثواب میں نقصان آ جائے، تو شریعت نے سجدہ سہو کر کے اس نقصان کی تلافی کرنے اور اپنی نماز کو اعلیٰ صف پر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اسی لیے سجدہ سہو اس کو واجب قرار دیا گیا ہے. یہ تو آپ کو چند اس میں باتیں میں نے مبسوط کی جلد 1 صفحہ 218 سے لیے کتاب مبسوط. اچھا، سجدہ سہو کسی نقصان کی وجہ سے ہوا ہو یا کسی زیادتی کی وجہ سے، اس کے ادا کرنے کا طریقہ احناف کے یہاں یہ ہے کہ آخری قاعدہ میں، آخری دفعہ جب سلام والا قاعدہ ہوتا ہے اس میں بیٹھتے ہیں نا، تو تشہد پڑھنے کے بعد پہلے دائیں طرف سلام پھیرے، اس کے بعد 2 سجدے کرے، اور ہر سجدے میں آپ جو سجدے میں پڑھتے ہیں وہی پڑھیں گے، اس کے بعد 2 سجدے کرے، پھر تشہد کے لیے بیٹھے گا آخری قاعدے میں، اور تشہد بھی پڑھے گا، درود شریف بھی پڑھے گا، اور دعائے معثورہ بھی پڑھے گا. وہ پڑھ کر نماز سے نکلنے کے لیے سلام پھیرے گا. یہ آپ کو میں نے جو آپ کو بتایا ہے، یہ اس کو شامی وقت سے میں نے نقل کیا ہے، اور احناف کے نزدیک یہی طریقہ رائج ہے. شوافع کے نزدیک، حنابل کے نزدیک کچھ اور طریقہ بھی ہے، لیکن احناف کے نزدیک اس کا یہی طریقہ رائج ہے. کوئی مسئلے کی بات اس میں نہیں ہے. اب ہم نے ساری زندگی حنابل اور شوافع کے پیچھے نماز پڑھی. مجھے یاد ہے ہمارے جو دوسرے، ایک تو میں نے ابتدائی تعلیم جو میں نے قرآن کی حاصل کی، تجوید کی، وہ تو میں نے حاصل کی احناف سے. پھر اس کے بعد میرے جو استاد ہوئے وہ شوافع ہوئے، شافی حضرات میں سے تھے. مجھے یاد ہے وہ ان کا تعلق فلسطین سے تھا. اچھا، پھر جو ہے اس کے بعد حنابل میں سے، سعودی عرب وغیرہ کے علاقوں میں سے وہ استاد ہوئے. تو اب اس سے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں، ہم نے تو زندگی میں تفریق نہیں کی. یہ تو ہم نے بعد میں سنا کہ یار یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی تفریق کرتے ہیں. خیر، بہرحال حدیث شریف میں آیا ہے کہ سیدنا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے، ہر سہو کے لیے 2 سجدے ہیں سلام کے بعد. یعنی ایک سلام پھیرا نا آپ نے، اس لیے تشہد پڑھا، ایک سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر اٹھے سجدے، دوسرے سجدے تھے، تشہد پڑھا، درود پڑھا اور دعا پڑھی، اور سلام کے ساتھ پھر آپ دونوں سلام کر کے پھر نکل آئے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ بدائع الصنائع کی جلد 1 صفحہ 183 میں یہ حدیث پڑھی ہے ہم نے. اچھا، ایک اور حدیث بدائع میں ہی ہے، جلد 1 صفحہ 183 سیم پڑھے، جس میں سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعتیں پڑھائیں، تو آپ نے سلام کے بعد سہو کے 2 سجدے کیے. تو اب حضور سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ حضور، اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام کام اس لیے کروائے ہیں تاکہ ہمیں اس سے مسئلے سمجھ میں آئے. اب حضور سے یہ ثابت نہ ہوتے تو پھر بعد میں ہم کیا کرتے. اچھا، حضرت ابن مسعود سے ایک دوسری روایت ہے، اور اس میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اپنی نماز میں شک ہو جائے، بس اسے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4،
تو وہ ثواب کو سوچے، یعنی کہ ان میں سے زیادہ کس کی طرف اس کا ذہن مائل ہے، اور اس پر بنا کرے اور 2 سجدے سلام کے بعد کرے۔ یعنی کہ اب اس کو شک ہے 3 پڑھی یا 4 پڑھی، لیکن ذہن زیادہ ہے کہ 3 پڑھی ہیں، تو اب وہ پھر چوتھی بھی پڑھے گا، اور اس کے بعد ان کیس پتہ نہیں غلطی نہ ہو جائے تو وہ پھر سلام ایک پھیر کے سیدھی طرف پھر سجدہ صاف کرے۔ اچھا 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی، لیکن گمان 4 کی طرف ہے، اب 4 کے بعد پھر ایک پڑھ لی، پھر کیا پتہ نہیں 4 پڑھی کہ 5 پڑھی، تو پھر ایک وہی بات ہے، ایک سلف سلام پھیرے، سجدہ سہو کرے، اور اس کے بعد اپنی نماز کنٹینیو کرے جیسے پڑھتے ہیں، تشہد، پھر درود، پھر دعا، اور پھر سلام پھیرے۔ اچھا اسی طرح حضرت عمران ابن حسین، مغیرہ ابن شعبہ، سعد بن ابی وقاص، حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ، ان سب سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہو کے سجدے سلام کے بعد کیے۔ تو یہ مسئلہ بھی ہماری سمجھ میں یہاں آ گیا کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا، اس کے اصول کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اسی طرح امام جب قرات کرتا ہے تو قرات میں بھی سہو ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کو پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے۔ ابھی یہ تفصیل دروس ہیں، تفصیلاً دروس چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس میں آہستہ آہستہ جو ہے قرات کے مسائل بھی دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد سری اور جہری، اور پھر سورہ شروع کرتے ہی اگر بھول گیا تو پھر کیا مسئلہ ہے، اور امام کس سے لقمہ لے سکتا ہے اور کس سے نہیں لے سکتا۔ تو وما علینا الا البلاغ۔